دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے، یہ اجتماع کیا ہے. یہ 2 سال کے بعد ایک موقع ہمیں ملتا ہے، اجتماع کا موقع. یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اتنی قربانیاں، یہ نبیوں والا کام ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت وہ کام ہے جو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو دیا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں نے اس کام کی محنت کی ہے، اور قرآن کے اندر اس کام کی وجہ سے اللہ نے اس امت کی تعریف کی ہے. ساری امتوں کے بارے میں بتایا کہ فلاں کے اندر یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی. اور جب اس امت کی باری آئی تو اللہ نے اس امت کی تعریف کی. کس وجہ سے؟ کہ یہ امت آنے والی ہے، اس کو نبیوں والا کام دیا جائے گا. اور زبور کے اندر اس کی تعریف ہوئی، وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، وہ امت رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی. آتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، اس کی امت کو وہ نوافل دوں گا جو انبیاء کو دیا کرتا تھا. وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّذِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اس کی امت پہ وہ چیزیں فرض کروں گا جو نبیوں پہ کیا کرتا تھا. اور آگے مقام اور مرتبہ حتیٰ یأتونی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ امت آئے گی. وَنُورُهُم مِثْلُ نُورِ الْأَنبِيَاء، کہ ان کے چہروں کا نور نبیوں کے نوروں کے مشابہ ہوگا. اللہ نے اس امت کو ویسے مقام نہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ویسے دعوت کی محنت، دعوت کے بولوں کو احسن قول نہیں کہا، کیونکہ یہ نبیوں والے بول تھے، یہ نبیوں والے بول تھے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ وہ محنت ہے جو محنت نبی علیہ السلام نے کی اور صحابہ نے کی ہے. 23 سال کے زمانے میں اللہ کے نبی کی یہ محنت، 23 سال صحابہ کی زندگی کے اوپر محنت ہوئی. 571 سال کا بگاڑ اللہ نے تبدیل کر دیا. 23 سال کے زمانے میں 571 سال کا بگاڑ تبدیل ہوا. کس وجہ سے؟ اسی دعوت کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے. حالانکہ یہ تو وہ صحابہ تھے، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اسلام لانے سے قبل ان سے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن نبی علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی نے ایسی محنت کی. اعلان ہو گیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. پھر صحابہ نے بھی اس کام کو ایسا کیا، ایسا سینے کے ساتھ لگا کے اس کام کو آگے چلے گئے. پھر ہر قسم کے تانے بھی برداشت کیے، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن دین کے کام کو پیچھے نہ چھوڑا. پھر صحابہ کو دین سے پیچھے کچھ چیز ہٹا نہ سکی. ہر قسم کی تکلیفیں صحابہ کے اوپر آئی اس دین کی وجہ سے، ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دین کو پیچھے نہ کیا. ہر قسم کے حالات ہیں. جلتی ہوئی آگ صحابہ کو دین سے پیچھے نہ کر سکی، انگاروں پہ برش جانا صحابہ کو پیچھے نہ کر سکا، تیر و تلوار کے زخم صحابہ کو پیچھے نہ کر سکے، اپنے پراؤں کے تانے صحابہ کو پیچھے نہ کر سکے. ہر طرف سے اللہ صحابہ کے اوپر حالات آئے اور ہر طرف سے تیر کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن صحابہ پیچھے نہیں ہوئے کہ اس دین کو زندگی کے اندر لے کے آئے. اور ساری دنیا کے اندر آپ اندازہ لگائیے 1,44,000 صحابہ ہیں، اور ان میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں مدینہ کے اندر ہیں، اور 1,34,000 صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ کیا مدینہ مسجد نبوی سے بڑی مسجد کوئی ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی امامت سے بڑا امام کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا صحابہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا. ہر قسم کی تکلیف برداشت تھی، لیکن یہ تکلیف صحابہ کو برداشت نہ ہو سکتی تھی کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جانا. وعدہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب رخصت کر رہے تھے تو کئی میل اللہ کے نبی راستے میں ساتھ چل رہے ہیں، اور بار بار وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ جب واپس آؤ گے تو میری قبر سے گزر ہوگا میری قبر سے گزر ہوگا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا تھا، لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے راستے کے اندر چلے گئے اس دین کو لے کے. آج مجھ تک اور آپ تک جو یہ دین پہنچے ویسے نہیں پہنچے. اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں ہیں، نبی علیہ السلام کی قربانیاں ہیں. اللہ کے نبی نے کتنی قربانیاں دی اس کام کی وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے. بھری بھری مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی. عتبہ اور عتیبہ یہ دو بدبخت تھے. جب تبت جدا ابی لہب وتب، جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان دو کے نکاح کے اندر تھی. اس وقت غیر مسلم سے نکاح کرنا ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا. اب تو جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت ناجائز نہیں تھا. تو یہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ان کے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں تھیں. اور جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی تو بیوی نے کہا کہ اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. اور حرم کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں، اور صحابہ کی بھری مجلس کے اندر جب یہ آئے اور آ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک برداشت کیا. یہاں تک نبی علیہ السلام نے برداشت کیا. ہر قسم کے حالات دین کی خاطر اللہ کے نبی نے برداشت کیا، لیکن دین کو پیچھے نہیں ہونے دیا. بخاری شریف کی روایت ہے، عتبہ بن معیط یہ بدبخت اللہ کے نبی سجدے کے اندر تھے، اور اس کے ہاتھ کے اندر چادر تھی، اور آ کے نبی علیہ السلام کے گلے کے اندر اس نے پھیر کے اللہ کے نبی کو کھینچا. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، ہے بھاگتے ہوئے آئے. کہا اس ظالم
اس وجہ سے اللہ کے نبی کو تو تکلیف دے رہا ہے اور مارنے کی کوشش کر رہا ہے، قتل کرنے کا سوچ رہا ہے کہ یہ دین کی دعوت دے رہے، دین کی طرف بلا رہے، اس وجہ سے تو اس طرح کر رہا ہے۔ ہر قسم کی تکلیف نبی علیہ السلام نے برداشت کی۔ شیب ابی طالب کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے حالات ہمارے اوپر آئے کہ اللہ کی قسم کئی دن اور مہینے تک گزر جاتے، کھانے کی کچھ نہ ملتا۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں قضاء حاجت کے لیے پیشاب کے لیے باہر گیا، اور جیسے جا کے میں نے پیشاب کیا تو مٹی اٹھی میرے پیشاب سے، اور اس کے نیچے سے ایک چمڑا مجھے ملا۔ کہا اس کو میں لے کے آیا، اس کو اچھی طرح دھویا، اس کو خشک کیا، اس کو پیس گئے، اور پیسنے کے بعد کہا کہ اس کی میں نے پھکی جس طرح ہوتی ہے ایسے اس کو پھانک کے اوپر پانی پی کے میں نے گزارا کیا، اور میرے لیے وہ دن بہت خوشی کا تھا کہ آج مجھے کھانے کو کچھ مل رہا ہے، آج مجھے کھانے کو کچھ مل رہا ہے۔ ان تکلیفوں کے ساتھ یہ دین میرے تک اور آپ تک پہنچا ہے، ان حالات کے ساتھ خون کی ندیوں میں بہتا ہوا یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ ہم دیکھیں قیامت کے دن صحابہ جب اپنی گردنیں پیش کریں گے، صحابہ اپنے گھر بار کو پیش کریں گے کہ ہم نے ان کو چھوڑا ہے، اپنی بیویوں کو بیواؤ کر کے چلے گئے، بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے، وہ سب پیش کریں گے۔ میں اور آپ صحابہ کا سامنے کیسے کریں گے؟ ہم کیا سوچیں کہ ہم نے دین کی خاطر کیا کیا؟ ہم نے نبی علیہ السلام کی اس دین کے جس کی خاطر صحابہ نے سب کچھ قربان کیا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایک بہت بڑا موقع ہے، زندگی بدلنے کا موقع ہوتے ہیں، کچھ چانس ہوتے ہیں جب انسان کی زندگی بدلتے ہیں۔ کئی لوگوں کی، ہزاروں انسانوں کی زندگی اللہ نے اس دعوت کی محنت سے تبدیل کی، ہزاروں انسانوں کی زندگی اس دعوت کی محنت کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی اس اجتماع کے اوپر جانے سے تبدیل ہو جائے، اور وہاں لاکھوں کا جو خرچ ہوتا ہے 3 دن کے لیے، کتنی محنت ہوتی ہے، کتنے مہینے اس کے پنڈال کو، میدان کو تیار کیا جاتا ہے، وہاں لائٹوں کا انتظام، لاؤڈ اسپیکروں کا انتظام کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیا کچھ لالچ ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے کہ امت آئے گی یہاں سے ایک فائدہ حاصل ہو کے چلے جائے۔ اور کتنے لوگ، بات کیا ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ میرا ایک دوست تھا، ہم پڑھ رہے تھے، کشمیر کا رہنے والا، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی بدلنے کے ذریعہ اللہ نے اس اجتماع کو بلایا تھا۔ اجتماع کے موقع پہ اس نے کارگزاری سنائی، اس نے کہا ہوا ایسا کہ میں دوستوں کے ساتھ ٹور پہ ہم لاہور گھومنے کے لیے مینار پاکستان نظر آئے ہوئے تھے، تو یہاں جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے، تو ہم نے مذاق، بطور مذاق کے استہزاء کے طور پہ، جیسے انسان مذاق کرتے، ہم نے کہا جاؤ آج جاتے ہیں تبلیغوں کا اجتماع دیکھتے ہیں، ان کا اجتماع کیسے ہوتے۔ کہتے ہیں وہاں آئے اور 3 دن میں نے کہا وہاں قیام کیا، میرے دوست بھی تھے، اور 3 دن ہم بطور مذاق کے بیانات کے اندر بیٹھے، لیکن 3 دن کے بعد میری دل کی کیفیت بدل گئی تھی، اور میں نے دوستوں سے کہا میں تو یار 4 مہینے کے لیے جاتا ہوں۔ انہیں تو پاگل ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے میرے جیب سے جو پیسے تھے وہ سب کچھ لے لیا، پیسے وغیرہ انہوں نے میرے نکال دیے۔ کہا کہ انہوں نے کہا آپ جاتے تھے؟ کہا میں نے 3 دن یہی بات سنی، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کا کام کرنے جاؤں گا، اللہ کی قسم اللہ غیب سے دیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوست مجھ سے ناراض ہو گئے، وہ چلے گئے۔ کہا میرے پاس ایک جوڑا جو میں نے کپڑوں کا پہنا ہوا تھا، ایک وہ تھا میرے پاس، باقی میرے پاس کہا جیب کے اندر صرف 2 روپے کا ایک سکہ بچا ہوا تھا جیب کے اندر، اور میں نے جا کے 15 دن کی تشکیل بھی اپنی کروا دی۔ کہا کہ اب میں کھڑا ہوا تھا، سوچ بھی رہا تھا اب یہ پیسے مانگیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نظام، مجھے پتا کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا اسی دوران میں کھڑا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا، اس نے میرے ہاتھ میں 5000 دیے۔ کہا کہ یہ سفید کپڑے والے آدمی نے مجھے دیے۔ کہا میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، خیر 5000 اس نے مجھے دے دیا۔ میں حیران، میں نے کہا اپنا نام پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، کوئی آدمی آیا سفید لباس کے اندر، اس نے مجھے دیا، کہا اس آدمی کو 5000 پہ جا کے دے دو۔ جب میں نے پیچھے دیکھا کہا وہ بھی غائب تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5000 پہ خیر میرا نظام چل گیا، تشکیل گزر گئی۔ 4 مہینے میں نے گزارے، ظاہر ہے گھر والے موافق نہیں تھے تو گھر والے سارے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ کہا کہ 4 مہینے کہا کہ اس طریقے میں میرے گزرے ہیں، 1 روپیہ مجھے گھر سے نہیں آیا۔ گھر والے مخالفت کی وجہ سے کہا کہ میں جب واپس آیا 4 مہینے لگا کے، انہوں نے، میں نے کہا میں مدرسے میں داخلہ، میں کسی دفتر کے اندر کام، پڑھا لکھا بہت تھا، کہا دفتر میں کرتا تھا۔ میں نے کہا سب کچھ چھوڑ کے میں مدرسہ پڑھوں گا۔ کہا جیسے مدرسے میں داخل ہوا تو گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ اب جیسے میری شادی کروا دی تو ظاہر بیوی اور ظاہر اخراجات، تو جیسے شادی ہونے کے وقت تو جانے تیری بیوی جانے، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بچوں میں تو بڑا کہا کہ ہم سنبھالیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ میں بیوی کو اس کے والدین کے پاس لے، اپنے سسر سے بات کی، میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو مہینے کا خرچہ دوں گا، آپ میری بیوی کو پاس رکھیں، جب 2 مہینے کے بعد چھٹی ہوگی گھر آؤں گا تو میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہا اس طریقے پہ میں مدرسہ پڑھا 9 سال، 8ویں سال میں دیکھا 8 سال ہو چکے ہیں میرے گھر سے مجھے 1 روپیہ خرچہ نہیں ملا، میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی پورا کر رہا ہوں، اور مدرسے کے اخراجات بھی جتنے بھی ہیں وہ بھی میں پورے کر رہا ہوں۔ کہاں سے ہو رہے؟ کہا آج تک مجھے نہیں پتہ، اللہ غیب سے مدد۔ اللہ کا کام کرنے والا جو ہوگا اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کریں گے، کبھی اس کو چھوڑیں نہیں۔ اللہ غیب کے خزانوں سے آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ میں نے سال لگایا، یقین جانے میرا 2,40,000 خرچہ ہوا، مجھے گھر سے 1,20,000 ملے، ہر مہینے کے 10,000 جیسے گھر سے بھیجتے تھے، میرے پاس 2,40,000 یا 45,000، مجھے تو نہیں پتا، دوست نے حساب لگایا ہے، کام وہ سب آپ نے 2,40,000 خرچہ کیے، اور اللہ کو آئے
مجھے نہیں پتہ وہ پیسے کہاں سے آئے، میرے ساتھ 3-4 علماء تھے، ہم سارے مل کے اکٹھے میں ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ہوتے ہیں بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ہوتے ہیں، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ تو سوال کرتے ہیں نا کہ ان کو امریکہ والے پیسے دیتے ہیں، فلاں پیسے دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دین ہے، نبی کا کام ہے، نبیوں کی ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور ہماری ذمہ داری اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہوا جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش نیت عزم صبر ارادہ